بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ناصر علی تنولی اور آپ دیکھ رہے ہیں CID نیوز. اب بلدیاتی الیکشن کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ اور ایک نئے نمائندے کے ساتھ میں اس وقت موجود ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں سید وقاص حسین شاہ. ان کے بارے میں زیادہ تعریف یا ان کے بارے میں زیادہ وہ ان کا تعارف بھی جو ہے وہ کرواتا اچھا نہیں لگتا, کیونکہ CID نیوز کے پیج پہ آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ ان کی سوشل جو زندگی کے حوالے سے جو سوشل کام یہ کرتے رہتے ہیں. اور غازی کوٹ ٹاؤن شپ ان کا نیبرہڈ کونسل, یہاں سے یہ جنرل کونسل کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں. اور اس کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو بھی مسائل ہوتے ہیں اس میں سب سے سر فہرست اگر آپ کو نظر آئیں گے تو سید وقاص شاہ ہی نظر آئیں گے. بہت شکریہ وقاص بھائی, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. وقاص بھائی, جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی مسائل ہوتے ہیں, لوگوں کے لیے کوئی بھی بات ہوتی ہے تو آواز اٹھانے کے لیے سب سے پہلے سید وقاص شاہ میدان میں ہوتے ہیں. لوگوں کے پانی کے مسئلے ہوں, قبرستان کا مسئلہ ہو, یہاں پر صفائی کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہمیشہ آپ ہی سر فہرست نظر آئیں, کیونکہ یہاں پہ جو سابقہ نمائندے تھے وہ ہمیں کبھی نظر نہیں آئے کہ وہ عوامی مسائل حل کریں. ہاں, سوشل میڈیا پر ہمیں وہ نظر آئیں, تصویریں لگا رہے ہیں, کبھی ایک MPA کے ساتھ, کبھی کس کے ساتھ, کبھی کس کے ساتھ, لیکن عوامی مسائل پہ انہوں نے کبھی کام نہیں کیا. تو وقاص بھائی, آپ تو پہلے عوامی مسائل پہ کام بھی کرتے رہے ہیں, لیکن سیاست میں آنے کا مقصد کیا تھا اور ایسا کون سا مسئلہ جو تھا بڑا جو دیکھ کر آپ سیاست میں آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان ہمارا گھر ہے, ٹھیک ہے, اور جو اپنے گھر کا خیال نہیں رکھ سکتا وہ عوامی مسئلہ, یہ تو ہم نے ایک بنا دیا جی عوامی مسئلہ. یہ مسئلے عوام کے نہیں, ہمارے اپنے مسئلے ہیں. کل کو ہمارے یہاں پر آگے آنے والی جو نسلیں ہیں, جب وہ آئیں گی یہاں پر اور وہ دیکھ کے جائیں گی کہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ پیچھے کیا چھوڑ کے گئے ہیں, تو یہ چیز سوچتا ہوں جب میں, تو یہ پاکستان, میرا شہر مانسرا, میری نیبرہڈ کونسل, یہ میرا گھر ہے اور اس کا خیال بھی میں نے خود رکھنا ہے. بہت ساری چیزیں دیکھتا ہوں یہاں پہ. آپ دیکھیں گے کہ ہمیں ہمیشہ بیسک جو نیڈز ہیں ہماری ان سے محروم رکھا گیا ہے. ہمیں ہمیشہ نالی اور ٹوٹی کی سیاست پہ ہمیشہ ہم سے ووٹ لیے گئے ہیں اور اس کے بعد ہمیں نالی اور ٹوٹی دے کے ہمارا منہ بند کرایا گیا ہے. صرف نالی اور ٹوٹی ہمارا حق نہیں ہے. ہم ٹیکس پیئرز ہیں, ہم ٹیکس دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں پانی, ہمارے روڈز, ہمارا قبرستان, ہمارا کمیونٹی ہال, ہماری سیکیورٹی, ہماری صفائی ستھرائی, یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. 2018 میں آپ تو بخوبی واقف ہیں اس کے کہ میں نے یہاں پر ایک صفائی کی مہم شروع کی, اور تب کراچی میں صفائی کے حوالے سے ایک بڑا ایشو ہمارے پاکستان میں سامنے نظر آیا. تو میں نے جب وہ کراچی نیوز پہ دیکھتا تو میرے مائنڈ میں ایک آئیڈیا کلک کیا کہ کراچی میں آج اتنی بڑی آبادی ہے اور وہ اس مسئلے پہ ابھی تک وہ قابو نہیں پا سکے, تو مانسرا بھی دن بدن جو ہے وہ آبادی کے لحاظ سے بہت بڑھتا جا رہا ہے. اور آنے والے اگلے 5 سال میں یا 10 سال میں یہاں پہ آپ خود سوچیں کہ جب آبادی فل پیکڈ ہو جائے گی تو یہاں پر صفائی کے حوالے سے ہمیں کیا اقدامات ہم ابھی جو اٹھائیں گے وہ جا کے ہمیں 10 سال کے بعد رزلٹ دیں گے. صفائی کی مہم شروع کی. اس کے علاوہ دیگر جہاں جہاں حسب توفیق, کیونکہ میں اس سے پہلے کبھی نہ کوئی سیاسی نمائندہ رہا ہوں نہ عوامی نمائندہ رہا ہوں, تو اس میں آپ بخوبی جان سکتے ہیں کہ جو کچھ کرنا ہوتا ہے اپنے خود, جو حسب حیثیت جو توفیق تھی اپنی کوشش پوری کی ہے کہ اس کو میں جتنے اچھے طرح ہینڈل کر سکوں, لوگوں کے مسائل کو وہ کروں. اپنی نیبرہڈ کونسل کے حوالے سے آپ کو بتاتا جاؤں, یہاں پر جو منشور اس دفعہ میں لے کے آیا ہوں اس میں یہ ہے کہ ہمیں بیسک نیسیسٹیز, فار ایگزامپل صاف پانی پینے کا, کیونکہ ہمیں آپ نے دیکھا ہے مانسرا میں کسی جگہ پہ بھی حکومت کی طرف سے یا پھر کسی ادارے کی طرف سے صاف پانی پینے کی کوئی بھی فیسلٹی آپ کو میسر نہیں ہے. فلٹریشن پلانٹس لگنے چاہیے ہمارے نیبرہڈ کونسل میں. اس کے علاوہ آپ ہاسپٹلس کی تو ہر بندہ بات کرتا ہے, بیماریوں کی تو ہر بندہ بات کرتا ہے, بجائے آپ گلی گلی میں ہاسپٹل کھولیں, آپ اس کی جو ہاسپٹل پہنچتے ہیں لوگ, اس کی جو روٹس, جو اس کی کاز ہے, روٹ کاز, آپ اس کو ختم کریں. پلے گراؤنڈ آپ کو مانسرا میں کسی جگہ پہ بھی نہیں ملے گا. ایک ہمارے ٹاؤن شپ میں پلے گراؤنڈ ہے, اس کے حالات اس طرح کے ہیں کہ آپ اس میں پلے گراؤنڈ, اس کو کہنا بھی جو ہے وہ اس کی توہین ہے, عجیب سی بات لگتی ہے. پلے گراؤنڈز, اپنے یوتھ کو پلے گراؤنڈز دیں تاکہ آپ کی یوتھ بجائے فونز میں, موبائل فونز میں, انٹرنیٹ میں مصروف ہونے کے, آپ کے یوتھ جو ہے وہ جا کے پلے گراؤنڈز میں مصروف ہو. اور ڈرگز, آپ مانسرا میں مجھ سے بہتر جانتے ہیں, آپ ایز اے جرنلسٹ آپ یہ چیزیں کور کرتے رہتے ہیں کہ ہماری یوتھ کو ڈرگز کی طرف دھکیلا جا رہا ہے.
اور وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہمارے پاس پلے گراؤنڈز نہیں ہیں یوتھ کے پاس. کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی کرنے کی کوئی فیسلٹی ہے ہی نہیں. جب آپ اپنی یوتھ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تو وہ نیگیٹو چیزوں کی طرف آبویسلی اس کا رجحان زیادہ ہوگا. کمیونٹی ہالز اب شہر میں جس طرح آبادی بڑھتی جا رہی ہے, لوگوں کے پاس فوتگیاں جنازے کرنے کی جگہ میسر نہیں ہے. شادیاں بھی اگر ہو جاتی ہیں تو وہ اپنے گھروں میں ارینج نہیں کر سکتے. تو ہر این سی میں, اصولاً ہر این سی میں ہونا چاہیے, لیکن خصوصاً کیونکہ میں اب غازی کوٹ ٹاؤن شپ کی این سی سے الیکشن لڑ رہا ہوں, تو یہاں پہ اس این سی میں 1 یا 2 یہاں پر کمیونٹی ہالز ہونے چاہیے, جس میں ہماری این سی کے لوگ اگر کوئی خوشی کا موقع ہے وہاں پر آ کے اپنی خوشی وہاں پر سیلیبریٹ کر سکیں, اور اگر کوئی غم کا موقع ہے تو وہاں پر بیٹھ کے سارے اپنا غم دکھ سکھ بانٹ سکیں. گراؤنڈز کے حوالے سے آپ کو بتا دیا کہ گراؤنڈز, یہ آپ میں چھوٹی سی اگزامپل آپ کو میں دیتا ہوں. آئی پی ایل ایک چھوٹا سا ایک پروجیکٹ ہے, اگر وہ اتنا بڑا ریونیو آپ کے پاکستان کو دے سکتا ہے تو ہر این سی میں, ہر وی سی میں جب گراؤنڈز ہوں گے تو آپ سوچیں کہ وہ کتنا بڑا ریونیو وہ اپنے ملک کے لیے ہم جنریٹ کر سکتے ہیں. ہمارے علاقے میں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈکیتیاں اور چوریاں عروج پہ ہیں, تو سیکیورٹی سسٹم ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہم ہر چیز پولیس پہ پھینک دیتے ہیں. 2000 ٹوٹل نفری ہمارے مانسرا میں, اور اس 2000 نفری نے 12-13 لاکھ لوگوں کی حفاظت کرنی ہے. ہم اپنے این سی لیول پہ, ہمارے پاس اتنے اختیارات ہونے چاہیے کہ ہم اپنے این سی لیول پہ بیسک جو سیکیورٹی فیسلٹیز ہیں وہ ہم ان کو پرووائڈ کر سکیں. صفائی ایمان کا آدھا حصہ قرار دیا گیا ہے, تو جب ہم صفائی کے حالات آپ مانسرا میں دیکھیں کہ کس طرح کے ہیں, کوشش میں نے کی اور بڑا اچھا لوگوں نے تعاون بھی کیا ایز اے والنٹیئر, میں بھی اور لوگوں نے بھی. جس جگہ پہ ہم کام کر رہے ہیں تو مجھے اس میں یہ ہے کہ میں ایک نیا بندہ, پروجیکٹس کے حوالے سے میں نیا بندہ نہیں ہوں, تو مجھے آپ کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آلریڈی ایک سکسیزفل پروجیکٹ چلا رہا ہوں, تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی جب ہم سیاست میں آئیں گے اور اقتدار میں آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ باقی مانسرا کی وی سیز اور این سیز سے ایک بہترین ہم ان کے لیے رول ماڈل بن کے دکھائیں گے. سیکیورٹی ہماری این سی میں انشاءاللہ اس حد تک ہم اس پہ کوشش کریں گے کہ تاکہ لوگ اپنے گھروں میں, اگر کوئی نہیں بھی ہوتا, اب اکثر لوگ اب جابز کر رہے ہیں تو دن کے ٹائم پر کوئی بھی نہیں ہوتا, یا رات کے ٹائم پہ لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں, تو اتنی سیکیورٹی فراہم کر سکیں کہ جس سے لوگ اپنے گھروں کی, ان کی جان اور مال محفوظ رہ سکے. اور میرا جو مین مقصد آنے کا وہ یہ ہے کہ ہم اس طرح کے پروجیکٹس بجائے ہم لوگوں کو بیوقوف بنائیں, ہم اس طرح کے پروجیکٹس کیوں نہ شروع کریں کہ ہمارے این سی لیول پہ ہی جو پروجیکٹس ہیں وہ ایک تو اجتماعی فائدہ بھی دیں لوگوں کو, پلس جو ہمارے اندر جو متوسط طبقہ ہے ان کے لیے ہم جابز بھی کریٹ کریں تاکہ وہ بھی خوشحال رہ سکیں. جو صاحب حیثیت ہے وہ تو ماشاءاللہ خوشحال ہے, لیکن ہم نے کوشش یہ کرنی ہے, ہم نے سب نے مل کے جو متوسط طبقہ ہے اس کے لیے بھی ہم نے ساتھ کام کرنا ہے. تو یہ منشور ناصر بھائی اس دفعہ لے کے آئیں, اور لوگ ماشاءاللہ بڑے خوش بھی ہیں اس پہ کہ ہم گلی اور نالی ٹوٹی والی سیاست تھوڑا سا ہٹ کے ہم ایک منشور لے کے آئیں. باقی انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کریں گے, اور اللہ پاک آپ بھی دعا کریں, لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ وہ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اس نیک مقصد میں کامیاب کریں. اچھا وقاص بھائی, آپ ذرا یہ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں, اور یہ اس علاقے کے آپ کی نیبرہڈ کونسل غازی کوٹ ٹاؤن شپ کے جو آپ کے ووٹر ہیں ان کو یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کا انتخابی نشان کیا ہے. میرا انتخابی نشان چارپائی ہے جی. چارپائی جی. زبردست. اور آپ کی جو باتیں ہیں, میں تھوڑا سا ناظرین یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ایک جنرل کونسلر ایک نیبرہڈ کونسل پہ ایک بڑی سیٹ نہیں ہے, ایک چھوٹی سیٹ ہے, لیکن آپ نے جس طرح سید وقاص شاہ کی باتیں سنی اس کو دیکھ کر اندازہ لگا لیں کہ اس سے پہلے بھی یہاں پر عوامی نمائندے جو ہیں وہ جیتتے بھی رہے ہیں, اور بڑی سیٹوں پر بھی رہے ہیں, چھوٹی سیٹوں پر بھی رہے ہیں, بلکہ کروڑوں روپے کے فنڈز کی بات کی گئی ہے تو اس نیبرہڈ کونسل کے لیے انہوں نے لیے ہیں, لیکن وہ فنڈ کہاں پہ لگا یہ نظر نہیں آ رہا. لیکن اپنی مدد آپ کے تحت, جس طرح ہماری سی آئی ڈی نیوز اب کے پیج پہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, اور باقی اخبارات میں بھی اور باقی پیجز پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سید وقاص شاہ جو ہیں انہوں نے جو عوام کے لیے جو کام کرتے رہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور آج جو ان سے ہم نے بات کی, ہم نے ٹائم لیا, ان کو جب ہم نے فون کیا تو اس وقت بھی یہ بہت سارے ان کے پروگرام تھے, ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے, تو ہم نے کہا وہاں سے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں اور تاکہ آپ کی بات ہم عوام تک پہنچا سکیں. بہت شکریہ وقاص شاہ صاحب. بہت شکریہ جی. بہت ہماری
नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं और आप एक नौजवान हैं और हम भी हमारा भी ये दुआ है आपके लिए, हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे ताकि कामयाब होकर इस इलाके के जो मसाइल हैं, जो लोगों के मसाइल हैं, वो आप हल कर सकें। और वो लोग जो अरसे से इस इलाके पे और इस नेबरहुड कौंसिल पर यहाँ पर मैं उनको मुसल्लत का लफ्ज़ इसलिए कहूँगा कि यहाँ पर काम नहीं हो रहे, तो वो अगर मुसल्लत हैं तो अल्लाह पाक करे कि आप जीतें और अपने इलाके के मसाइल के लिए काम करें। इंशाअल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और एक नए बल्दियाती उम्मीदवार के साथ भी आएंगे और उनका मशहूर भी आपको दिखाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।